متى ترانا ونراك متى ترانا. بصائر کے ساتھ لگانے سے وہ موجہہ بسیطہ مرکبہ میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ ہم مرکبات کی گنتی شروع کریں اس سے پہلے لا دوام اور لا ضرورت ان دو لفظوں کا تعارف، ان کے معنی کی وضاحت بہت ضروری ہے. متوجہ ہیں آپ لوگ؟ لا دوام کا معنی کیا ہے؟ لا دوام کے معنی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دوام کا معنی کیا ہے. دوام کا معنی ہے الاستمرار فی الازمنۃ الثلاثۃ. تینوں زمانوں کے اندر ایک چیز مستمر چلی آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز دائمی ہے. توجہ ہے؟ دوام کا معنی سمجھ میں آ گیا ہے؟ کیا معنی ہے دوام کا؟ استمرار فی الازمنۃ الثلاثۃ، چیز کا تینوں زمانوں میں مستمر رہنا کیا کہلاتا ہے؟ دوام. اچھا، دوام کے اوپر جب لا داخل کریں گے، لا دوام، اس دوام کی نفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا معنی بنے گا اس کا؟ جو چیز تینوں زمانوں میں مستمر نہ ہو. ہاں جی، تینوں زمانوں میں مستمر نہ ہو. دوام یعنی تینوں زمانوں میں استمرار، لا دوام یعنی تینوں زمانوں میں استمرار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس لفظ پر دھیان دینا ہے کہ میں نے ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل ہونا ہے. یہ انتقال آپ نے سمجھنا ہے. یہ انتقال جو ہے وہ ایک ذہنی کیفیت ہے. دوام کا معنی ہم نے دیا ہے تینوں زمانوں میں استمرار. دوام کے اوپر لا داخل کیا تو لا دوام کا معنی بنے گا تینوں زمانوں میں استمرار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ان تینوں زمانوں میں جو استمرار نہیں ہے، اب تیسری منزل میں آ گیا ہوں. تینوں زمانوں میں استمرار نہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں ہے، کسی میں نہیں ہے. کسی زمانے میں ہے اور کسی میں نہیں. تو اسے کہتے ہیں فی احد الازمنۃ الثلاث، کہ تینوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے، کسی ایک زمانے میں نہیں ہے. تو جو چیز کسی ایک زمانے میں ہو، کسی ایک زمانے میں نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعلیت. زمانہ حال کے ساتھ ہاں، دیکھا نا، آ گیا نا اس بات پہ. تو بالفعل جو ہے یہ بالقوہ کے مقابلے میں ہے. اب آ جاؤ، بالقوہ جو ہے وہ کس زمانے میں ہوتا ہے؟ بالقوہ مستقبل میں ہوتا ہے. بالقوہ یہ بالفعل جو ہے بالقوہ کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی خارج میں اس کو تحقق اور وجود نہ ملے. تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کے اندر اس کو تحقق نہیں ملا، صرف تحقق ملنے کی صلاحیت. ٹھیک ہے. تو فعلیت کا ترجمہ کیا کرو گے؟ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں جس کو تحقق مل جائے وہ فعل ہے. قوت کا ترجمہ آپ نے کیا کیا ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں اس کو تحقق نہیں ملا ہے، صرف کسی بھی تینوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر تحقق ملنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. یہ ترجمہ کس کا ہے آپ کا؟ بالقوت کا. اب بالفعل کا ترجمہ کیا کرو گے؟ جس کو تینوں میں سے کسی ایک زمانے میں تحقق مل جائے. تو فعلیت پھر حال کے ساتھ مختص نہیں ہے. تو فعلیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جو کسی ایک زمانے میں ہو، کسی ایک زمانے میں نہ ہو. احسنتم. تو اب دوام کا معنی تینوں زمانوں میں استمرار،
लादवाम का माना है कि तीनों जमानों में मुस्तमिर नहीं, और तीनों जमानों में मुस्तमिर ना होने का मतलब ये बनता है कि किसी जमाने में है, किसी में नहीं है। वाज़ेह हो गई बात? अच्छा, तो अब नतीजा ये निकला कि लादवाम का इशारा होता है फेलियत की तरफ। लादवाम का इशारा किसकी तरफ है? फेलियत की तरफ। तो लादवाम जाती की कैद जब लगाएंगे किसी कजिए के साथ, तो उसका मतलब ये होगा कि इस कजिए का जो दूसरा जुज़ है, जो कि इस मकाम पर सराहतन मज़कूर नहीं है, वो कौन सा कजिया है? कजिया फेलिया है, यानी मुतलका आम्मा है। मैं किसका तारफ दे रहा हूं? लफ्ज़ लादवाम का। लादवाम का मैं ना समझा रहा हूं। अब ये जो हमने कजिया फेलिया निकाला है लादवाम से, ये लादवाम का मैना नहीं है, लादवाम के मैने को लाजिम है, क्योंकि दवाम का माना है तीनों जमानों में इस्तिमरार। तो लादवाम का जो मैना मुताबकी है, जो मदलूल मुताबकी है, वो क्या बनेगा? अदमुल इस्तिमरार, कि तीनों जमानों में इस्तिमरार नहीं रखता। फिर तीनों जमाने में इस्तिमरार न रखने को लाजिम है क्या? फेलियात। क्योंकि फेलियत का माना क्या है? किसी जमाने में हो, किसी जमाने में ना हो, और किसी जमाने में होना, किसी जमाने में ना होना, ये लाजिम आ रहा है। किसको? तीनों जमाने में मुस्तमिर ना होने को। तो लादवाम का जो मायना है, उस मायने को लाजिम है क्या चीज? फेलियत। वाज़ेह हो गई बात? तो लादवाम कोई जिहत नहीं है। लादवाम का जो माना है वो बजाते खुद कोई कजिया नहीं है, लेकिन उसको फेलियत वाली जिहत लाजिम आ रही है, और जो जिहत लाजिम आ रही है वो जिहत एक बकायदा कजिया है। तो फिर हम लादवाम का इशारा किसकी तरफ समझेंगे? इसके माने का जो लाजिम है वो कजिया समझेंगे, और वो क्या है? कजिया फेलिया या मुतलक अयाम। तो जहां भी लादवाम जाती की कैद लगाई जाएगी, हम समझेंगे कि इस कजिए के साथ जो दूसरा कजिया है वो कौन सा है? मुतलका आमा। पहुंच गए ना? अच्छा, अब आओ, अब ला जरूरत जाती उसको भी रहने दो, उसकी बात बाद में करेंगे। हमने कहा है कि हमारे पास 8 अदद बसायत हैं, ठीक? इन बसायत के साथ हमने ये 2 कयूदात जो हैं, इनमें से पहली कयूद कैद उठा लो, दूसरी अभी रहने दो। लादवाम जाती हमने उठा ली। ये कैद इनके साथ लगाते जाओगे तो यही बसायत बदल जाएंगे किस में? मुरक्कबात में, क्योंकि इस कैद के साथ हम एक दूसरा कजिया गैर सराहत के साथ, गैर वजाहत के साथ वहां ज़मीनी तौर पे मुराद ले रहे हैं। ठीक है ना? अब आ जाओ, वो कहता है ये जो लादवाम की कैद है ना, उन 8 में से जो पहला कजिया है तुम्हारा, वो कौन सा है? जरूरिया जातिया, उसके साथ नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पर आप यहां वो इसकी गिनती के मुताबिक ले आया है दवाम जाती, उसके साथ भी आप इसको नहीं लगा सकते। ठीक है? बाकी 6 रह गए, कहते हैं उनके साथ आप इसकी कैद को लगा सकते हैं, उन 6 को ये कैद लगा के मुरकबात बना सकते हैं। अब सवाल कहां से शुरू होगा? वो पहले 2 जो हैं उनके साथ ये लादवाम जाती की कैद लगा के उसको मुरकबा क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये पॉइंट है। तो आपने गिनती मुरकबात की शुरू की है उर्फिया से या मशरूता से, उससे पहले आपके पास 2 कजियां हैं, एक जरूरत जाती, एक दवाम जाती। ये दोनों जो हैं आपने कहा है कि इन दोनों के साथ ये ला दवाम जाती की कैद आप लगा के इनको मुरकबा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अब इसके ऊपर तवज्जो दो। मैं पहले उठाने लगा हूं ला दवाम जाती को। कहते हैं दवाम जाती यानी दायमा मुतलका, दवाम जाती के साथ आप ला दवाम जाती की कैद नहीं लगा सकते। ठीक? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि लगाने से क्या लाजम आएगा? तनाकुज़ फिल कलाम, कि आपने जो कलाम की है, जो बात की है, वो आपकी कलाम क्या है? वो मुश्तमिल है तनाकुज़ पर। मतलब आप कहते हैं जान कौम भला यजी कौम, कौम आई है और कौम नहीं आई है। तनाकुज़ आई या नहीं है?
ٹھیک ہے نا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قوم آئی ہے مگر زید نہیں آیا, لیکن اگر کہتے ہو کہ قوم آئی ہے مگر قوم نہیں آئی ہے تو دوسری بات پہلی بات کے مناقض ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. لا دوام ذاتی قضیہ کیا ہے؟ دوام ذاتی. دوام ذاتی میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ یہ محمول اس موضوع کے لیے ذاتی طور پر دائمی ہے. پھر آگے لا دوام لگا کے کیا کہتے ہو کہ یہ محمول اس موضوع کے لیے ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ دائمی نہیں. تو یہ لا دوام اس آپ کے دوام کا کیا ہو جائے گا؟ مناقض ہو جائے گا. تو آپ کی کلام مشتمل ہو جائے گی تناقض پر. جو کلام تناقض پر مشتمل ہو وہ کذب ہوتی ہے, کذب لازم آتا ہے. اس وجہ سے آپ لا دوام ذاتی والے قضیے کو لا دوام ذاتی کی قید سے مقید کر کے مرکبہ نہیں بنا سکتے ہو. واضح ہو گئی بات؟ اچھا, اب آ جاؤ اس پہلے والے قضیے میں. یہ میں نے دوسرا اس لیے پہلے بیان کر دیا چونکہ یہ آسان تھا, اسی کی روشنی میں اب وہ سمجھانے لگا ہوں. کون سا؟ ضرورت ذاتی یا مطلقہ ضروری. حسن. تو جو چیز ذاتی طور پہ ضروری ہوتی ہے نا وہ ذاتی طور پر دائمی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو چونکہ جہاں جہاں انسان صادق آئے گا وہاں وہ حیوان بھی صادق آئے گا. ٹھیک ہے نا. انسان کہیں بھی حیوان کے بغیر صادق نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا. ضرورت اخص ہے, دوام عام ہے. کل یہ نقطہ اٹھا چکے ہیں, رپیٹ کرنے کی احتیاج ہے نہیں ہے. دوام کا دائرہ بڑا ہے. دوام بمنزلہ حیوان, ضرورت بمنزلہ انسان. مطلب یہ کہ دوام عام ہے, ضرورت خاص, اور خاص عام کے بغیر صادق نہیں آتا. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اچھا, تو اب قضیہ ہے تمہارا ضروریہ. اس ضروریہ کو مقید کر دیتے ہو لا دوام کے ساتھ. لا دوام نقیض ہے دوام کی. ٹھیک ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ ضرورت صادق آ رہی ہے لا دوام کے ساتھ, یعنی صادق آ رہی ہے دوام کے بغیر, اور دوام عام ہے, ضرورت خاص ہے. نتیجہ آئے گا کہ خاص صادق آ رہا ہے عام کے بغیر, اور وہ قضیہ قاضی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو آسان ہو گیا یہ نہیں ہو گیا؟ یہ مزید اس کے اندر کچھ گنتی کروں, کوئی ڈیزائن بنانے کی ضرورت ہے؟ واضح ہو گیا ہے, دو لفظوں میں واضح ہو گیا ہے. تو ضرورت چونکہ دوام کے بغیر صادق نہیں آتی, اور لا دوام جو ہوتا ہے وہ دوام کا بغیر ہوتا ہے. ہاں, انسان صادق آ رہا ہے حیوان کے بغیر, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ضرورت صادق آ رہی ہے لا دوام کے ساتھ, یعنی دوام کے بغیر, اور ضرورت کبھی بھی دوام کے بغیر صادق, کیونکہ ضرورت اخص ہے دوام عام ہے, تو اخص عام کے بغیر صادق. اس وجہ سے آپ ضرورت کو بھی لا دوام سے مقید, ورنہ کلام مشتمل ہو جائے گی کس پر؟ تناقض پر. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو پہلے دو قضیے جو ہیں وہ لا دوام کے ساتھ مقید. اب چونکہ میں نے وہ لا ضرورت کو بیان نہیں کیا ہے, ورنہ اس کے اندر بھی یہی سیم تفصیل آئے گی. یہ پہلے والے دو قضیے ان دو کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتے. ابھی اسی مطلب کو ایک دوسرے انداز میں پھر میں رپیٹ کرنے لگا ہوں, لیکن انداز بدلنے لگا ہوں تاکہ آپ کی فکر کے اندر وسعت آ جائے. ہم نے کہا تھا کہ استثناء کے لیے اقل کو اکثر سے استثناء کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اقل کو اکثر سے, اقل سے اکثر استثناء کرو, غیر مقبول ہے, کیونکہ 2 سے 4 نہیں نکالے جا سکتے. 4 سے 2 نکالے جائیں گے, 2 سے 4 نہیں نکالے. یہ ریاضی میں آتا ہے جمع تفریق کی بحث میں. جہاں آپ مائنس پڑھتے ہو تو وہاں ضروری ہے کہ آپ بڑی رقم سے چھوٹی رقم کا نفی کر سکتے ہو. وہ جو نفی ہوتی ہے نا وہ استثناء ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور استثناء جو ہے وہ مساوی کی مساوی سے بھی نہیں ہو سکتی ہے, اگرچہ ریاضی میں ہو سکتی ہے. آپ مساوی کو مساوی سے استثناء نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ کلام میں اگر مستثنی من ہو اور مستثنی دونوں مساوی ہوں تو کلام لغو لازم آ گیا. ٹھیک ہو گئے نا بات؟ تو کہتا ہے مساوی بھی نہیں ہو سکتا.
تو استثناء کے لیے آپ کو پھر ایک ہی آپشن ہے، 3 آپشن بنے نا، اقل اکثر سے الٹ کرو، اکثر اقل سے، تیسرا آپشن مساوی مساوی سے، صرف ایک آپشن ٹھیک ہے آپ کا، اکثر سے اقل کا استثناء ہو سکتا ہے، باقی دونوں آپ کے کیا ہیں، باطل ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ کہتے ہیں یہی سیم فارمولا یہاں آئے گا، کہاں؟ مرکبات میں۔ آپ نے جو دوسری قید لگائی ہے نا، اس پہلی قید سے اعم بھی نہیں ہونی چاہیے، اس پہلی قید کے مساوی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ہی میں مختصر لفظ میں پورا مطلب دے دیا میں۔ یہ جو دوسری جہت آپ نے لگائی ہے نا، وہ پہلی جہت کے مساوی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پہلی جہت سے عام بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کے پاس آپشن ایک رہ گیا، کیا؟ کہ یہ دوسری جہت آپ کی پہلی جہت سے اخص ہونی چاہیے، تاکہ استثناء کی جو تصویر ہے اقل اکثر سے وہ ٹھیک رہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اچھا، تو کہتا ہے یہ ہم نے آپ کو قاعدہ قانون دے دیا ہے، اس قاعدے قانون کے تحت آپ موجہات بسیطہ کو مرکبات بنا سکتے ہو، اس قاعدے کے تحت مرکبات بنا سکتے ہو، لیکن ہم آپ کو صرف وہ مرکبات بنا کے دے رہے ہیں جو رائج ہیں، جو متداول ہیں، جو مشہور ہیں، ورنہ گنتی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو پہلے 2 قضیے جو ہیں چونکہ وہ تمام بسائط سے اخص ہیں، پہلے 2 کون سے؟ جن کے ابھی ہم نے نام دیا ہے، تمام ذاتی، ضرب ذاتی، تمام قضاء سے کیا ہیں؟ یہ اخص ہیں، اس وجہ سے اب ان کو مقید بنائیں گے اسی سیم جہت سے، تو کیا ہو جائے گا؟ تناقض ہو جائے گا، مساوی لازم آئے گا۔ عام سے کریں گے تو جو ہے وہ اکثر کا استثناء اقل سے لازم آئے گا، دونوں صورتوں میں آپ کا قضیہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو پہلے 2 قضیے جو ہیں وہ بسائط سے مرکبات کی تحویل میں نہیں جا سکتے۔ اب آپ کی گنتی مرکبات کی کہاں سے شروع ہوگی؟ مشروطہ اور ابتداء۔ اچھا جی، اور پہلا قضیہ کیا ہے؟ مشروطہ تھا، کلو کاتبن متحرک الاصحاب بل ضرورت مادام کاتبا، آگے لگا دو اس کے لا دائما۔ ٹھیک ہے، اب اس کی میں تشریح کرنے لگا ہوں، باقاعدہ اب ہم گنتی شروع کر چکے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا کہ پہلے لادوام کا تعارف ہو جائے، پھر مرکبات کی گنتی۔ تعارف مکمل ہو گیا، تعارف کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو چابی، جو بحث کی چابی ہے وہ بھی آپ کو بیان کر دیا ہے کہ آپ نے ترکیب کرنی ہے تو ترکیب میں پہلے قضیے کی جہت اور دوسری جہت دونوں کے درمیان دیکھنا ہے، کون عام ہے، کون خاص ہے، کون مساوی ہے وغیرہ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب کیا بیان کرنے لگا ہوں؟ مرکبات کی گنتی۔ مرکبات کی گنتی میں اس نے پہلے نمبر پر بیان کیا ہے کس قضیے کو؟ مشروطہ عامہ۔ مشروطہ عامہ کون سا قضیہ ہے جی؟ محمول موضوع کے مصداق۔ اب لفظ پورے لفظ لے آؤ تاکہ اشارہ ہو جائے۔ ہمارے پاس ایک محمول ہے، ایک موضوع ہے، ایک موضوع کا مصداق ہے، اور چونکہ یہ قضیہ محصورہ ہے اور قضیہ محصورہ میں محمول کا اسناد کدھر ہوتا ہے؟ موضوع کے مصداق اور افراد کی طرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کہیں گے نا کلو کاتب، تو وہاں کاتب سے مراد کاتب کا مصداق ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ زید ہے۔ یعنی زید کے لیے متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے، لیکن کب ضروری ہے؟ مادام کاتبان، کتابت کی شرط پہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا، کتابت کی شرط پہ ضروری ہے۔ آپ اس کو مقید کر دو لا دائمان۔ لا دائمان کا ترجمہ کیا ہے؟ ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے، لیکن زائد کے لیے متحرک الاصابع ہونا ذاتی طور پر دائمی نہیں ہے۔ جب ذاتی طور پر دائمی نہیں ہے تو کوئی ایسا وقت اس کی ذات پہ آ سکتا ہے کہ جس میں یہ ذات موجود ہو مگر متحرک الاصابع نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، تو کسی ایک زمانے میں، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو سکتا ہے وہ ذات متحرک الاصابع نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو کیا آئے گا؟
ला शैअ मिनल कातिबे बेमुतहर्रिक असाबे बिलफिल। किसी एक जमाने बिलफिल का यही तर्जुमा आएगा ना, किसी एक जमाने में वो कातिब की जात जो है मुतहर्रिक असाबे नहीं है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, मुतवज्जे हो गए, कजिया समझ में आ गया है। अच्छा, ये है जी पहला कजिया आपका। दूसरा कजिया है उर्फिया। उर्फिया के लिए यही सेम मिसाल दी जाती है। तो क्या मिसाल है कि कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे बिल दवामे मादाम कातिबन ला दाइमा। ठीक है, कुल्लु कातिब मुतहर्रिकुल असाबे बिल दवामे मादामा कातिबन। क्या तर्जुमा है? कातिब का जो मिस्ताक है उसका मुतहर्रिकुल असाबे होना दामी है। कब तलक दामी है? जब तलक कातिब है। कातिब होना दामी है, मुतहर्रिकुल असाबे होना दामी है। मुतहर्रिकुल असाबे वाला महमूल दामी है किसके लिए? कातिब के मिस्दाक के लिए मुतहर्रिकुल असाबे होना दामी है। लेकिन कब तलक दामी है? जब तलक वो कातिब है। ठीक है, आगे हमने लगा दिया ला दाइमन। तो मुतहर्रिकुल असाबे होना चूंकि उस वक्त तक दामी है जब तक वो कातिब है। आगे हमने कह दिया ला दाइमन। जाती तौर पर कातिब के मिस्दाक के लिए मुतहर्रिकुल असाबे होना दामी नहीं है। जाती तौर पे दामी नहीं है कातिब के मिस्दाक के लिए मुतहर्रिकुल असाबे होना, जाती तौर पे दामी नहीं है। जब जाती तौर पर दामी नहीं है तो फिर कोई एक जमाना ऐसा हो सकता है जिस जमाने में वो जात कातिब की मौजूद हो मगर मुतहर्रिकुल असाबे ना हो। तो ला दाइमन का इशारा फिर दूसरा कजिया आ जाएगा, ला शैअ मिनल कातिबे बेमुतहर्रिकुल असाबे बिलफिल। दो कजिए हो गए। तीसरा कजिया उन्होंने बयान किया है वो वक्तिया जरूरिया वक्तिया। जरूरिया वक्तिया क्या है? कुलो कमर मुनखासिफ बिल जरूरत वक्त अल हैलुलाते। हर कमर क्या है? मुनखसिफ है। हर कमर के लिए खसूफ ज़रूरी है, लेकिन कब ज़रूरी है? एक मुअय्यन वक्त के अंदर ज़रूरी है। वो मुअय्यन वक्त कौन सा है? वक्त अल हैलुला। हैलुला के वक्त के अंदर कमर के मिस्दाक के लिए खसूफ का महमूल ज़रूरी है। ठीक है ना? तो चूंकि ये खसूफ वाला महमूल कमर के मिस्दाक के लिए ज़रूरी है इस वक्त के अंदर, आगे आपने लगा दिए कैद ला दाइमन। जाती तौर पर यह महमूल इसके लिए दायमी नहीं है। जब जाती तौर पर दायमी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा हो सकता है जिसमें कमर की ज़ात मौजूद हो मगर खसूफ का महमूल उसके लिए ना। ठीक है, तीन हो गए। चौथा कजिया कौन सा है? मुनताशिरा भी ज़रूरी होता है। वक्तिया और मुनताशिरा में फ़र्क सिर्फ यह है कि वक्तिया में वक्त मुअय्यन है, मुनताशिरा का वक्त गैर मुअय्यन होता है। ठीक है, अच्छा तो मिसाल इसकी क्या दिया उसने? कुल्लु इंसान मुतनफ़िस बिल ज़रूरते फी वक्तिन मा। ठीक, हर इंसान मुतनफ़िस है, तनफ़ुस ले रहा है। ठीक, और तनफ़ुस लेना इंसान के लिए ज़रूरी है। हर इंसान का तनफ़ुस लेना ज़रूरी है। फी वक्तिन मा, वक्त मुअय्यन नहीं है जिस वक्त में ज़रूरी है, मगर वक्त है, वक्त में ही ज़रूरी मगर वक्त मुअय्यन नहीं है। अच्छा, अब चूंकि वक्त गैर मुअय्यन के अंदर ज़रूरी है, ठीक, तो इसका मतलब है ज़ाती तौर पर फिर दायमी नहीं है। जब आपने महमूल का ज़रूरी होना मुक़य्यद कर दिया है वक़्त के साथ, सिर्फ वक़्त का मुअय्यन नहीं है मगर है तो वो आपका महमूल का ज़रूरी होना मुक़य्यद ना। महमूल ज़रूरी है मगर उस महमूल का ज़रूरी होना मुक़य्यद है एक वक्त गैर मुअय्यन के साथ। ठीक, जब मुक़य्यद है एक वक़्त के साथ तो इसका मतलब है फिर ज़ाती तौर पर तो ये महमूल ज़रूरी ना हुआ। अगर ज़ाती तौर पर ज़रूरी होता तो फिर वक़्त के साथ मुक़य्यद ना होता। ठीक है,
تو ذاتی طور پر ضروری ہے، ذاتی طور پہ دائمی ہی نہیں ہے. جب ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے تو پھر لا دوام ذاتی کی کیسے مقید ہو سکتا ہے؟ تو کلو انسان متنفس فی وقت بالضرورت فی وقت ما لا دائما. تو ایک زمانہ ایسا ہو سکتا ہے جس زمانے میں انسان کی ذات موجود ہو مگر وہ متنفس نہ ہو. وہ کون سا زمانہ ہے جس میں انسان کی ذات موجود ہوتی ہے مگر وہ متنفس نہیں ہوتی؟ وہ ہے جی اگر متنفس کا معنی لیتے ہو سانس لینا، تو آپ سانس خارج کرنے کا وقت لے لیں کہ جس میں انسان کی ذات موجود ہے مگر وہ سانس لے نہیں رہا بلکہ سانس خارج کر رہا ہے. یہ 4 قضایا سمجھ میں آ گئے. مصنف کہتا ہے یہ 4 قضایا معتبر ہیں، مشہور ہیں، مرکبات موجہات کے اندر ان کا ذکر آتا ہے. ٹھیک. اور ہم نے آپ کو بحث کی مفتاح دے دی ہے کہ آپ نے مرکبہ کیسے بنانا ہے. مرکبہ بنانے کے لیے آپ نے صرف ایک قانون ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو جہت آپ لگا رہے ہو نا، لا ضرورت اور لا دوام کے علاوہ کوئی اور جہت بھی آپ ترکیب کے لیے استعمال کر سکتے ہو. مثلا فعلیت کو استعمال کر سکتے ہو، امکان کو استعمال کر سکتے ہو، امکان خاص کو استعمال کر سکتے ہو. اور کیا تھی آپ کے پاس مشہور جہات کتنی ہیں؟ 4 ہیں. ضرورت، دوام، فعلیت، امکان. ٹھیک ہے نا. امکان جمیع قضایا سے عام ہے. امکان کیا ہے؟ جمیع قضایا سے عام ہے. ٹھیک ہے نا. اور عام چونکہ امکان چونکہ جمیع قضایا سے عام ہے، اس سے آپ مقید نہیں بنا سکتے ہو. کیوں نہیں مقید بنا سکتے ہو؟ کیونکہ لازم آئے گا اقل سے اکثر کا استثناء. متوجہ ہو گئے نا. کیونکہ یہ سب سے عام ہے. اگر اس امکان کی قید لگائیں گے نا مرکب بنانے کے لیے تو کیا لازم آئے گا؟ اقل سے اکثر کا استثناء. ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا امکان کے ذریعے آپ موجہ نہیں بنا سکتے ہو. تو یہ خارج ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو باقی آپ کے پاس بات، اگر آپ دوام کو ایک مرتبہ دوام ذاتی، دوسری بار دوام وصفی کر لو. ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی کر لو. ہم تو صرف دوام ذاتی، ضرورت ذاتی بیان کر رہے ہیں نا. اس کے علاوہ آپ کے پاس لا دوام وصفی، دوام وصفی مد مقابل لا دوام وصفی، ضرورت وصفی مد مقابل لا ضرورت وصفی. ٹھیک ہے نا. تو آپ ان کے ساتھ بھی مقید بنا سکتے ہو، لیکن مقید بناتے وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جس قضیے کے ساتھ یہ جہت لگائی ہے اس کی جہت اور اس کی جہت آپس میں مساوی تو نہیں، یا یہ اس کا دائرہ اس سے بڑا تو نہیں. یہ آپ نے ذہن رکھنا ہے. تو آپ کو صرف ایک ہی آپشن چوز کرنا ہے. وہ کون سا؟ کہ یہ جہت جو آپ لگا رہے ہو نا اس کی مذکورہ جہت سے اخص ہونی چاہیے. یہ بحث کی چابی ہے، مرکبہ بنانے کا اصول ہے. فی الحال یہ جو 4 ہیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وَعْلَمْ، ایضاً آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان القضیہ المرکبہ انما تحصل بتقیید قضیۃ بسیطۃ. جو قضیہ مرکبہ ہوتا ہے یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ بتقیید قضیۃ بسیطۃ. وہ جو موجہہ بسیطہ ہے اسی کو ہی مقید کیا جاتا ہے بے قائد، ایک قائد سے. اس قائد سے مقید کرنے کے بعد وہی بسیطہ مرکبہ بن جاتا ہے. اور وہ قائد کون سی ہو سکتی ہے؟ مثل لا دوام و لا ضرورت. معروف 2 ہیں ہمارے پاس، لا دوام لا ضرورت، لیکن ان کی مثل کوئی اور بھی جہت کو آپ بطور قائد استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی. العامتان کہتا ہے عامتان سے مراد ہے مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ. مشروطہ عامہ میں محمول ضروری ہوتا ہے موضوع کی ذات کے لیے، لیکن اس وقت تک ضروری ہوتا ہے جب تک وہ ذات اس وصف عنوانی سے متصف رہے. عرفی عامہ میں محمول دائمی ہوتا ہے موضوع کی ذات کے لیے، لیکن اس وقت تک دائمی ہوتا ہے جب تک موضوع کی ذات متصف رہے وصف عنوانی سے.
قولہ والوقتیتان، اور دو قضیے وقتیتان ہیں، یہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو وقتیہ مطلقہ ہے اور وقتیہ منتشرہ ہے۔ ایک وقتیہ مطلقہ ہے، ہاں دونوں ضروریہ ہیں، وقتیہ مطلقہ اور وقتیہ منتشرہ۔ یہ جو چار قضیے ہیں نا، ان چار قضایا کو مقید کیا جا سکتا ہے کس کے ساتھ؟ باللا دوام الذاتی، لا دوام ذاتی کی قید سے، ٹھیک ہے؟ اور مقید کر کے ان چار قضایا کو آپ موجہہ مرکبہ بنا سکتے ہو۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا دوام ذاتی کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہوئے معنی اللا دوام الذاتی، لا دوام ذاتی کا معنی یہ ہے کہ انا حاضہ النسبت المذکورہ، یہ نسبت جو قضیے کے اندر صراحتاً مذکور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نسبت جو قضیے کے اندر صراحتاً مذکور ہے، یہ نسبت لیست دائمتاً ما دام ذات الموضوع موجودتاً، یہ نسبت دائمی نہیں ہے ذاتی طور پہ۔ قضیے کے اندر جو نسبت صراحتاً مذکور ہے، یہ نسبت ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے، یہ معنی ہے کس کا؟ لا دوام ذاتی کا۔ جب دیکھو اس نے عبارت لمبی استعمال کی ہے، ما دام ذات الموضوع موجودتاً، جب تک موضوع کی ذات موجود رہے گی تب تک یہ دائمی نہیں ہے۔ تو ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ یہ نسبت موضوع کی ذات کے لیے ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے، موضوع کے لیے ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے۔ فَيَكُونُ نَكِيزُهَا، ہا کی ضمیر اسی نسبت مذکورہ کی طرف جا رہی ہے۔ تو اب نسبت مذکورہ کی جو نکیز ہے، لفظ نکیز کیوں بولا ہے؟ یعنی اگر یہ موجبہ ہے تو وہ سالبہ ہو جائے گی، یہ سالبہ ہے تو وہ موجبہ ہو جائے گی۔ فَيَكُونُ نَكِيزُهَا، تو اب یہ جو مذکورہ نسبت ہے، اس مذکورہ نسبت کی جو نکیز ہے، یعنی وہ نسبت جو مذکورہ نسبت کی نکیز کہلائے گی، وہ نسبت یکون واقعاً البتہ فی زمان من الازمنہ، کسی ایک زمانے میں وہ وقوع پذیر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ فا جو ہے نا نتیجہ دے رہا ہے، کس کا نتیجہ دے رہا ہے؟ لا دوام ذاتی کے معنی کا۔ تو ہمارے پاس لا دوام ذاتی کا ایک معنی ہے، اس معنی کا پھر آگے ایک نتیجہ ہے، جو نتیجہ ہے وہ لازم ہے کس کو؟ لا دوام ذاتی کے معنی کو۔ اب لفظوں پہ دھیان ہے یا نہیں ہے؟ احسن، تو پہنچ گئے نا آپ؟ فا، تو اب نتیجہ ہی نکلے گا، کس کا نتیجہ؟ لا دوام ذاتی کا جو معنی تم نے بیان کیا ہے نا، اس معنی کا نتیجہ یہ بنے گا۔ میں اس کو پھر دوبارہ ایک بار ریپیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ ابہام چلا جائے یا تذکر ہو جائے۔ دوام ذاتی کا معنی ہے تینوں زمانوں میں استمرار۔ لا دوام ذاتی کا معنی یہ ہے کہ تینوں زمانوں میں مستمر نہیں ہے۔ جب تینوں زمانوں میں مستمر نہیں ہے تو فا، نتیجہ یہ نکلے گا نکیزہا، مذکورہ نسبت کی جو نکیز ہے، وہ نکیز والی نسبت واقعاً البتہ یعنی یقیناً وقوع رکھتی ہے یقینی طور پر فی زمان من الازمنہ، تین میں سے کسی ایک زمانے میں، ٹھیک ہے نا؟ جب تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وقوع رکھتی ہے تو فیکون اشارتاً، یہ لا دوام کا لفظ اشارہ بنے گا الی قضیہ مطلقہ عامہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو مطلق عامہ ہے مخالف ہوگا للاصل، اصل قضیے کے ساتھ مخالف ہوگا فی الکیف، کیف میں اگر موجبہ تو یہ سالبہ، مسالبہ تو یہ موجبہ، لیکن موافقتاً لہو فی الکم میں، کام میں اس کے موافق ہوگا، ٹھیک ہے؟ ففہم، اب ففہم کا جو اشارہ ہے نا، یہ دو نکات کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا نکتہ وہ یہ ہے کہ یہ قضیہ جو ہم نے بیان کیا ہے نا مطلقہ عامہ، یہ لا دوام کا مدلول نہیں ہے،
لا دوام کے مدلول کا لازم ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا دوام کا جو مدلول ہے وہ کوئی باضابطہ جہت نہیں ہے تاکہ اس کو ہم موجہہ کا درجہ دیں. لا دوام کا معنی ایک ایسا معنی ہے کہ جس سے کوئی باضابطہ جہت حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گئی بات. البتہ اس کو یہ قضیہ مطلقہ عامہ لازم ہے تو ہم نے پھر لا دوام کا جو لازم ہے اس کو ملزوم کی جگہ پہ استعمال کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. لا دوام کے معنی کا جو لازم ہے تو پھر ملزوم لا دوام ملزوم ہو گیا نا. لا دوام کا معنی ملزوم ہو گیا نا اور مطلقہ عامہ اس کا لازم ہو گیا. تو ہم نے پھر اس کی جگہ پہ ملزوم کی جگہ پہ کس کو استعمال کر لیا؟ چونکہ ملزوم باضابطہ کوئی قضیہ موجہ نہیں تھا تو ہم نے پھر اس کی جگہ پہ جو لازم تھا وہ استعمال کر لیا. اور جو لازم ہے وہ باضابطہ ایک جہت ہے. اس وجہ سے ہم نے لازم کو اس کی جگہ پہ استعمال کر لیا. فہم کا ایک اشارہ تو یہ ہو گیا. فہم کا دوسرا اشارہ اس طرف بات کی طرف ہے کہ اوپر لفظ نکیز استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے آنے والی بحث میں آپ پڑھیں گے کہ جو نکیز ہوتی ہے وہ اصل کے مخالف ہوتی ہے، کام میں بھی کیف میں بھی. یہاں آپ صرف کیف میں مخالف لے رہے ہو، کام میں مخالف نہیں لے رہے ہو. لہذا نکیز سے مراد اصطلاحی نکیز نہیں ہے. یہاں نکیز سے مراد نکیز کا لغوی معنی ہے جس کو آپ کہتے ہو یار یہ تمہاری اپنی کلام خود کے مناقض ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں نکیز لغوی معنی میں نکیز ہے یعنی مد مقابل. نکیز بمعنی مقابل یعنی وہ جو مد مقابل نسبت ہے. ایک مذکور نسبت ہے، اس کی جو مد مقابل نسبت ہے وہ مد مقابل نسبت جو ہے وہ وقوع رکھتی ہوگی کسی ایک زمانے میں. یہ موجبہ ہے تو وہ سالبہ ہو جائے گی، اگر یہ سالبہ ہے تو وہ موجبہ ہو جائے گی. لہذا ففہم سے مراد نکیز اصطلاحی نہیں ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے آپ کو. لا دوام ذاتی کا معنی سمجھ میں آ گیا. اچھا اب پھر پلٹ کے بعد جا رہی ہے اسی گنتی کی طرف. 4 قضایا اوپر بیان ہو چکے ہیں، 2 عامتان 2 وقتیتان. مصنف کہتا ہے والمشروطہ الخاصہ، جو مشروطہ خاصہ سب سے پہلا قضیہ ہے. ہیا المشروطہ العامہ، دراصل بسائط میں اسی کا نام مشروطہ عامہ تھا. المقیدہ باللا دوام الذاتی، اس کو لا دوام ذاتی کی کیسے مقید بنایا گیا ہے. جب مقید بنایا گیا تو اب قضیہ کیا بنے گا؟ مثال کیا بنے گی؟ کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبن. یہاں تلک قضیہ کیا ہے؟ مشروطہ عامہ ہے. جیسے ہی ہم نے مقید کیا کس سے؟ لا دوام ذاتی کی قید سے. تو اب اس کے اندر پھر ایک نہیں 2 قضیے ہو گئے. ایک قضیہ جو صراحتاً مذکورہ ہے، دوسرا قضیہ جس کی طرف لا دوام کے ذریعے ہم نے اشارہ دیا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ آئے تفسیریہ کے ساتھ اس لا دوام کا جو مشار الیہ ہے اس کو سامنے لے آئیں گے، صراحتاً ذکر کریں گے. وہ کیا ہے؟ لا شیء من الکاتب بے متحرک الاصابع بالفعل. کاتب کی ذات متحرک الاصابع نہیں ہے کسی ایک زمانے میں. بالفعل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آسان. کسی ایک زمانے میں وہ کاتب کی جو ذات ہے، کاتب کی ذات کا اشارہ کدھر ہے؟ کاتب کا جو مصداق ہے اس کی طرف. کاتب کا جو مصداق ہے وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحرک الاصابع نہیں ہے. قولہ والعرفیہ الخاصہ، اس کو خاصہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مشروطہ خاصہ. کیونکہ اس کے فرد تو بڑھ گئے تو پھر عامہ ہونا چاہیے. یہ خاصہ کیسے؟ ہاں جی احسن. تو یہ خاصہ کیسے ہے اس کے مقابلے میں؟ اچھا توجہ فرمائیے. وہ عامہ ہے، یہ خاصہ ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ بات پلٹ کے پھر چلی گئی ہے کدھر؟ نسب کی طرف. ان دونوں کے درمیان نسبت کا بیان. ٹھیک ہے. یہ خاصہ ہے، وہ عامہ ہے. اب قانون یہ ہے کہ جس چیز کا مقید کر دیا جائے وہ غیر مقید کے مقابلے میں اس کا دائرہ چھوٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. راجل جب اس کو مقید کریں گے عالم کے ساتھ تو دائرہ مزید چھوٹا ہو جائے گا.
عالم کے بعد ایک مزید قید لے آؤ عادل، دائرہ مزید چھوٹا ہو جائے گا. جس قدر قیودات بڑھاتے جاؤ گے اس قدر دائرہ اس کا چھوٹا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب اس کو ہم نے عام کہا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ لا دوام کی قید ہم نے نہیں لگائی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ جب قید نہیں لگائی تو وہ پھر اس کا دائرہ بڑا رہے گا. اب اس کو ہم نے خاص کہا ہے کیونکہ لا دوام کی قید سے ہم نے اس کو مقید کر دیا. تو وہی قضیہ جب اسی کے ساتھ آپ قید لگا دو گے تو یہ قضیہ جو مقید ہو گیا ہے اس قضیے کے مقابلے میں جو قید سے آزاد ہے اس کا دائرہ چھوٹا ہو جائے گا، اس کا دائرہ بڑا رہ جائے گا. تو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو چونکہ قید سے مقید نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دائرہ اتنا ہی رہ گیا ہے جتنا وہ قید لگانے سے پہلے تھا. یہاں قید لگا دیا ہے تو قید لگانے کے بعد دائرہ اس کا، قید کا قانون کیا ہے؟ دائرے کو چھوٹا بناتی ہے. یہ بات ہم نے کہاں بیان کی تھی؟ جب مرکب ناقص کی دو قسم بیان کی تھی، مرکب ناقص تقییدی، مرکب ناقص غیر تقییدی. تقییدی غیر تقییدی کا فرق یاد ہے؟ دوسرا جز پہلے جز کے دائرے کو چھوٹا بنائے. اگر قید لگانے کے باوجود دائرہ اتنا رہ گیا ہے غیر تقییدی ہے، قید لگانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو یہاں قید لگا دیا آپ نے، قید لگانے کے بعد دائرہ چھوٹا ہو گیا آپ سے. تو جب دائرہ چھوٹا ہو گیا ہے تو پھر یہ والا قضیہ اس کا دائرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس غیر مقید کے مقابلے میں کیا کہلائے گا؟ خاص کہلائے گا. تو نسبت کے لحاظ سے یہ خاص ہے، وہ عام ہے. ہاں جی. العرفیہ الخاصہ واہیہ العرفیہ تو العامہ، تو یہ وہی عرفیہ عامہ ہی ہے المقیدہ باللا دوام الذاتی، جس کو لا دوام ذاتی کی قید سے مقید بنایا گیا ہے. کا قولنا، مثال اس کی یہ ہے لا شیء من الکاتب. اچھا مثال اس نے بدل دیا ہے، پہلی کوئی مجمع مثال دی ہے، اب یہ سالوں مثال دے رہا ہے. مثال بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا وسعت لے آئیں فکر میں. لا شیء من الکاتب بساکن الاصاب ما دام کاتبا. یہاں پہ روک دو. کوئی بھی کاتب ساکن الاصاب نہیں ہوتا، اور ساکن الاصاب نہ ہونا دائمی ہے جب تک وہ کتابت میں مشغول ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تلک کتابت میں مشغول ہے اس وقت تک ساکن الاصاب نہیں ہو سکتا ہے. ساکن الاصاب نہ ہونا کب تک ہے؟ جب تک وہ کاتب ہے. ٹھیک ہے؟ کہنے مخالف ہے. اب لا دائما سے جو قضیہ نکالیں گے وہ مجبہ نکالیں گے، اب مجبہ نکلے گا. آپ یہ سال بلے آئے تو آپ جو لا دائما سے آئے گا وہ مجبہ نکلے گا. آپ نے کہا ہے کہ ساکن الاصاب نہیں ہوتا، کاتب ساکن الاصاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی؟ جب تلک وہ کاتب ہے. لا دائمن لیکن ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے. تو کیا ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ کہتے مطلب یہ ہے کہ لا شیء کہاں گیا کلو کاتب ساکن الاصاب بالفعل، ہر کاتب ساکن الاصاب ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. کیوں بھائی ساکن الاصاب ہے؟ اس لیے کہ تم پہلے کہہ چکے ہو کہ بھائی ذاتی طور پہ ساکن الاصاب ہونا دائمی نہیں ہے. جب ذاتی طور پہ ساکن الاصاب ہونا دائمی نہیں ہے، ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک زمانے میں وہ ساکن ہے. تو یہاں لا دوام کا ترجمہ اب موجبہ سے نکل آئے گا. قولہ مصنف کا قول والوقتیۃ والمنتشرۃ لما قیدت الوقتیۃ المطلقۃ والمنتشرۃ المطلقۃ باللا دوام الذاتی. مصنف کہتا ہے ان دو قضایا کو جب آپ لا دوام ذاتی کی قید سے مقید کریں گے، حذف من اسمہما لفظ الاطلاق، تو ان دونوں سے اطلاق کا لفظ ہٹا دیا جائے گا. کیوں ہٹائیں گے؟ کہتا ہے جیسا کہ ہم نے وہاں آپ نے عام کا لفظ ہٹا دیا ہے پہلے دو سے. ہاں جی،
جب قید آ جائے گا تو قید مد مقابل ہے اطلاق کے، قید آنے کے بعد اب اطلاق کا لفظ یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، چونکہ اطلاق اور تقیید دونوں کیا ہیں؟ مد مقابل ہے۔ اب قید آ گئی ہے، جب قید لگا دی گئی ہے تو اب اطلاق کا لفظ ہٹ جائے گا۔ فسمیت الاولی وقتیہ والثانیہ منتشرہ، اب ان کو صرف وقتیہ اور منتشرہ کے نام سے بولا جائے گا۔ فل وقتیہ تو ہے یا الوقتیہ المطلقہ، جو وقتیہ ہے دراصل یہ وہی وقتیہ مطلقہ ہے جس کو مقید کیا گیا ہے لا دوام ذاتی کی کیسے؟ مثال اس کی آپ کے سامنے ہے، کلو کمر منخسف بالضرورت وقت الحلولہ، ہر کمر منخسف ہے، منخسف ہونا اس کا ضروری ہے، لیکن کب ضروری ہے؟ وقت الحلولہ، حلولہ کے وقت میں۔ لا دائمن، لیکن ذاتی طور پہ اس کا منخسف ہونا دائمی نہیں ہے۔ اے لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل، جب ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک وقت میں وہ منخسف نہیں ہے۔ والمنتشرہ ہے المنتشرہ المطلقہ، اور جو منتشرہ ہے یہ وہی قضیہ ہے جو منتشرہ مطلقہ ہے، المقیدہ باللا دوام ذاتی، جس کو لا دوام ذاتی سے مقید بنایا گیا ہے۔ مثال کیا ہے؟ لا شیء من الانسان بمتنفس بالضرورت، اس کی مثال اب اس نے بدل دی ہے، پہلے کی مجبہ لیا ہے، اس کی اب سالبہ لیا ہے۔ لا شیء من الانسان بمتنفس بالضرورت وقتاً ما، کسی ایک وقت میں انسان متنفس نہیں ہوتا اور کسی ایک وقت میں انسان کا متنفس نہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر وقت آپ سانس کھینچتے ہی رہیں گے تو پھٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھیپھڑے جب بھر جائیں گے تو آپ سانس نکالنی بھی تو ہے نا، تو جب آپ سانس نکال رہے ہیں تو اس وقت انسان کا ضروری ہے متنفس نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ لا دائمن، لیکن ذاتی طور پر دائمی نہیں ہے، جب ذاتی طور پر دائمی نہیں ہے تو پھر کسی ایک وقت میں اس کا متنفس بھی ہونا ثابت ہے۔ اے کلو انسان متنفس بالفعل، کسی ایک وقت میں انسان متنفس ہوتا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہاں تک 4 قضایا کی کہانی مکمل ہو گئی، کل انشاءاللہ بیان کریں گے ضرورت ذاتیہ کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔